السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم بلوغ المرام کا باب الوضو شروع کریں گے۔ باب الوضو، وضو واو کے ضمہ کے ساتھ ہے اور ایسی صورت میں مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے النظافت والانارۃ، صفائی ستھرائی حاصل کرنا یا روشن کرنا۔ اور اس کا نام وضو اس لیے رکھا گیا کیونکہ دنیا میں اس کے ذریعے سے گندگی، میل کچیل وغیرہ سے صفائی حاصل کی جاتی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین وضو کے ذریعے سے متوضی کے اعضائے وضو کو روشن فرمائے گا۔ تو ایک طرح سے یہ صفائی ستھرائی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے صفائی ستھرائی ہوتی ہے بدن کی گندگی وغیرہ سے، اور اعضائے وضو کو یہ چمکاتا ہے قیامت کے دن، جیسا کہ آئندہ احادیث میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ شرعی معنی اور مفہوم اس کا مخصوص عبادت ہے، جسے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وضو کرنا، فعل الوضو، وضو کرنا، اور یہ معروف ہے جس کی وضاحت ابھی آئندہ احادیث میں آئے گی۔ اسی طرح سے وضو کا جو معنی ہے اس کی وضاحت ہوئی، اور وضو اگر اسے ہم پڑھتے ہیں واو کے فتحہ کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو یعنی وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے سحور ہے، السحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو سحری کے وقت کھایا جاتا ہے، اور سحور کا مطلب سحری کھانا، سحور کا مطلب سحری کھانا۔ اور وضو یہ بطور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ تو باب الوضو کا ذکر کیا جا رہا ہے کتاب الطہارہ میں، اور اس کا جو مؤلف نے اس کو جو شروع کیا ہے باب الوضو کو، کہ پانی کا ذکر ہوا، پانی کے بعد باب الآنیہ کا ذکر ہوا، یعنی کس برتن میں اس پانی وغیرہ کو رکھنا ہے، اور اسی طرح سے پھر جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو زائل کرنے کا طریقہ، اور پھر اصل مقصد یعنی وضو کی جانب آ گئے، وضو کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو ایک منطقی ترتیب یہ چل رہی ہے، یعنی باب المیاں پہلے قائم کیا، پھر باب الآنیہ جو پانی سے جڑا ہوا ہے، پھر گندی چیزوں اور نجاست والی چیزوں کا بیان، ان کے دھلنے اور ان سے پاکی حاصل کرنے کا بیان، اور پھر جو اصل مقصد تھا وضو، جو عبادت ہے اصل، اس عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک منطقی ترتیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے علامہ دقیق العید رحمہ اللہ نے الامام نے قائم کی۔ یاد رہے شریعت میں وضو کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ وضو یہ نماز کی شروط میں سے اہم شرط ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جو
حادث ہو جائے یہاں تک کہ وضو کر لے، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت یعنی بغیر وضو کے کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز، فرض ہو، نفل نماز ہو یا اسی طرح سے سنت، کوئی بھی نماز ہو بغیر وضو کے قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، طہور یعنی پاکی مراد وضو ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو شطر الایمان، وضو آدھا ایمان ہے، وضو آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء شطر الایمان، وضو کا اچھی طرح سے کرنا یہ آدھا ایمان۔ تو وضو نماز کے لیے خاص طور سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ نماز میں داخل نہیں ہے لیکن اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی اس کے بغیر۔ اور یہ نماز کی اہم شرائط میں سے ایک شرط، لہذا کتاب الصلاۃ سے پہلے اس کا ذہن میں رکھنا ظاہر سی بات ہے ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے باب الوضو کو مؤلف نے ذکر فرمایا ہے۔ تو وضو کا مقام و مرتبہ بڑا اہم ہے نمازی کے لیے، نماز کے لیے، اس لیے یہاں وضو سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مؤلف رحمہ اللہ کو یہ احادیث اس باب کے اندر ذکر کر دینا چاہیے تھی جو وضو کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں نماز کے اندر، یا اس کی فضیلت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو بیان کرتی ہیں۔ اور الالمام میں اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کسی خاص مقصد سے ان احادیث کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر اصل میں مسائل فضائل کی احادیث کو عام طور سے یہاں بیان نہیں کیا گیا، الا ماشاء اللہ فضائل والی احادیث کو بہت کم ہی ذکر کرتے، مسائل والی احادیث کو البتہ ذکر کرتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ نماز کے اندر وضو کے شرط ہونے والی جو احادیث ہیں اور اس بات پر جو دلالت کرتی ہیں، شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں، وہاں ان کا ذکر کرنا البتہ ہوتا تو ذکر کیا جاتا تو یہ ایک اچھی بات ہوتی اور عمدہ بات ہوتی۔ تو یہ مختصر سی بات وضو سے متعلق ہوئی۔ اب آئیے اس تعلق سے جو باب الوضو میں پہلی حدیث ذکر کی گئی اس کو دیکھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجہ مالک واحمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے والا نہ ہوتا۔ لولا یہ لفظ جو ہے کسی چیز کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کے ممتنع ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کی وجہ سے منع کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے اس سے، یا وہ چیز ختم ہو رہی ہے کسی چیز کی وجہ سے، تو اس پر دلالت کرنے کے لیے یہ لولا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں مشقت کی موجودگی میں مسواک کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا فیصلہ لیا،
کہ اس سے رک جائے، یعنی اس کا حکم نہ دیا جائے. آئی بات میں؟ تو یہ لفظ جو ہے اس تعلق سے لایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا لولا ان اشکا، شکا یا شکو کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا. ان اشکا کہ میں مشقت میں ڈالوں، کہ میں مشقت میں ڈالوں گا. مطلب کیا ہے؟ اے لولا مخافت ان اوقع امتی فی المشقت والحرج، یعنی اگر اس بات کا خدشہ مجھے نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، علی امتی اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، اس بات کا خدشہ مجھے نہ ہوتا. یاد رہے امت سے مراد یہاں امت اجابہ ہے. امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کی امت ہوتی ہے، اور وہ دو قسمیں ہیں، ایک امت دعویٰ اور دوسری امت اجابہ. امت دعویٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، وہ سب کے سب امت دعویٰ میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تمام کے لیے ہے. کسی اور نبی کو اب نہیں بھیجا جائے گا کسی قوم کے لیے، کسی قوم میں کسی دوسرے رسول اور نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت اور نبوت یہ تمام انسانیت کے لیے عام ہے. تو امت دعویٰ کا مطلب یہ ہے یعنی وہ امت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے، وہ سارے کے سارے امت دعویٰ میں آتے ہیں. اور دوسری قسم امت اجابہ، یعنی وہ امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب دیا، اور وہ مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، وہ امت اجابہ میں آئیں گے. تو یہاں امت اجابہ ہے، یعنی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو یعنی امت اجابہ کو مشقت میں ڈالوں گا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں انہیں حکم دیتا بالسواک، مسواک کا، میں انہیں حکم دیتا مسواک. مسواک سواک کا جو ایک معنی ہے وہ مسواک، یعنی وہ لکڑی جس کے ذریعے سے پیلو یا اس کے علاوہ جو دوسری لکڑیاں ہیں ان کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے. تو اس سے مراد جو ہے مسواک، یا مسواک کرنا مصدر بھی ہو سکتا ہے تصوف کے معنی میں، مسواک کرنے کے معنی میں. تو ایسی صورت میں مسواک کرنے کا میں حکم دیتا ہوں، یعنی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، یعنی مسواک کا حکم دیتا، یعنی اس لکڑی کے استعمال کرنے کا حکم دیتا. اور یا پھر لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ کا مطلب ہوگا یعنی مسواک کرنے کا میں انہیں حکم دیتا، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، ہر وضو کے ساتھ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، ہر وضو کے ساتھ میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. بعض روایات میں مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ کی جگہ عند كُلِّ وضو کے الفاظ ہیں. عند كُلِّ وضو یعنی ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. اخرجہ مالک و احمد و نسائی، اس کو امام مالک نے، امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے. ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. وذکرہ البخاری تعلیقا، اور امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے. معلق روایت کیا ہے یعنی جو ان کی سند ہے اس سند کو شروع ہی سے انہوں نے حذف کر کے اوپر صرف صحابی کا ذکر کر دیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف قول ذکر کیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے تعلیق کا.
یعنی مصنف اپنی طرف سے جو راوی یعنی ان کے استاد وغیرہ ہوتے ہیں ان کو حذف کر دیتا ہے. کبھی ایک راوی ہوتا ہے یعنی اپنے استاد کو حذف کرتا ہے, کبھی پوری سند کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تعلیقات ہیں ان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر وہ معروف کے صیغے کے ساتھ یعنی قالا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ نے کہا, اس طرح کے جو صیغے ہیں ان کو اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک صحیح ہے, اسی لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. آئی بات سمجھ. اور اگر وہ مجہول کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, رویا یا یحکا یا یقال یا قیلا وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ یا یروہ وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے, لیکن اور جو دوسرے ائمہ ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد ہیں, اسی طرح سے امام نسائی ہیں, انہوں نے بھی اسے ذکر کیا اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. تو یہ روایت اپنی جگہ صحیح اور درست ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فرض یا واجب نہیں ہے, کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں, جو حدیث بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو اس میں اسی بات کی نفی کی گئی ہے کہ اگر یہ دشوار نہ ہوتا تو میں حکم دیتا. یعنی حکم دینے کا جو تعلیق آپ نے چڑھائی یعنی اس میں معلق کیا حکم دینے کا, وہ مشقت کے نہ ہونے پر. اور ظاہر سی بات ہے ہر وضو کے وقت مسواک کرنا یہ دشوار بات ہے, کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اس طرح کی لکڑی کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے, اور پھر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, کسی کو اس سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے, خون وغیرہ بھی نکل سکتا ہے. بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسواک کرنا یہ سنت ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں, جبکہ بعض علماء وجوب کے بھی قائل ہیں. اسی طرح سے مسواک کس جگہ کرنا ہے, اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں, اور ان میں ایک رائے تو یہ ہے کہ مسواک وضو سے پہلے کرنا ہے, وضو سے پہلے کرنا ہے, جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی فرمایا ایک روایت میں, عند کل وضوء, یعنی ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا اگر مشقت نہ ہو. تو مسواک وضو کے پہلے کرنا ہے, یعنی وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا ہے, یہ ایک قول ہے. اور اسی طرح سے دوسرا قول ہے, چونکہ روایت میں ما کل وضو کے الفاظ آئے, یعنی ہر وضو کے ساتھ ما جو ہے مصاحبت کا معنی پیدا کرتا ہے, اور مصاحبت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں داخل ہو, تداخل پر دلالت کرتا ہے. اور اس بنیاد پر بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مسواک کلی کرتے وقت, یعنی جب وضو کے اندر ہم کلی کریں گے اس وقت مسواک کی جائے گی. آئی بات سمجھ. اور ان لوگوں کی دلیل بھی یہی حدیث ہے ما کل وضوء, اور وہ ما کو مصاحبت کا مانتے ہیں جیسا کہ ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ مصاحبت یہ تداخل پر دلالت کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ اس میں داخل ہے, یعنی وضو کے اندر مسواک کرنا داخل ہے, اور وہ کلی کرتے وقت ہے, یعنی پہلے ہاتھ دھلیں گے اور پھر پانی چڑھائیں منہ میں ڈالیں گے کلی کرنے کے لیے, اور اسی موقع پر وضو کیا جائے گا. لیکن بعض دوسرے دلائل سے پہلی بات یہ زیادہ قرین قیاس لگتی ہے, یعنی وضو سے پہلے مسواک کرنا ہے, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ انہوں نے دیکھا، تو اس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ثم تصور وتوضع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد مسواک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وضو کیا۔ یہ الفاظ وہاں انہوں نے بیان فرمائے، یعنی تصوع کا، یعنی مسواک کرنے کے اور پھر وضو کرنے کے الفاظ وہاں انہوں نے روایت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسواک کی ہے اور اس کے بعد وضو کیا ہے۔ یہی بات صحیح اور درست لگتی ہے۔ آئے بات میں اسی طرح سے بعض روایات میں لَأَمَرْتُهُمْ مَعَ كُلِّ وضوءٍ کی جگہ مَعَ كُلِّ صلاۃ کے الفاظ میں، مَعَ كُلِّ صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت وضو مسواک کرنے کا، یعنی ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی بات بھی کہی گئی بعض روایات کی بنیاد پر۔ اس لیے ہر نماز کے وقت مسواک کرنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبکہ بعض علماء نے، خاص طور سے احناف نے اس کی تعویل کی ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اور ہر وضو کے لیے مسواک کرنا ہے، گویا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا ہے۔ یہ تعویل انہوں نے کی ہے، لیکن اس تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کے وقت بھی مسواک کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس وقت بھی مسواک کی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تھوڑا سا مسواک کی اور مسواک کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر مہربان ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے، کہ ان کی مشقت اور پریشانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے، کہ ایک اچھا کام، ایک عمدہ کام مسواک کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرض اور واجب نہیں کیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر جو رحم کا معاملہ تھا، جو شفقت تھی، اس کی بھی دلیل ہے، مسواک کرنا یہ بڑا اچھا اور عمدہ کام ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔